ہمارے پروگرام کے مستقل مقرر فضیلت الشیخ قاری المقری عبد المنان زاہد حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے ہیں. میں بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تدبر قرآن کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. فضیلت الشیخ قاری المقری عبد المنان زاہد حفظہ اللہ تعالی. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جس طرح حضرت شیخ قاری عبداللہ اکبر صاحب حفظہ اللہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں الحمدللہ ہماری جماعت کے نامور تجربہ کار اپنی زندگیاں تبلیغ کے لیے وقف کرنے والے خطباء تشریف لا رہے ہیں. اللہ ان کا ہماری اس مسجد میں ہمارے شہر میں آنا ہمارے لیے مفید نافع اور مبارک بنائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا تدبر قرآن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں قرآن پاک میں اس قرآن پاک کا جو تعارف کروایا ہے متعدد آیات میں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. کتاب اس حالت میں نازل فرمائی ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. تبیانا لکل شیء، ہر چیز کے بارے میں اس کلام پاک کے اندر وضاحت موجود ہے. یہ ہدایت ہے، اس میں رہنمائیاں ہیں، اس میں رحمت ہے، اس میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں مسلمانوں کے لیے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قرآن پاک ہے یہ وہ راستہ بتلاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، جو بالکل کامیابی کی طرف لے جانے والا، جنت کے راستے پر لے جانے والا، دنیا میں ترقی کے راستے پر چلانے والا، آخرت میں جنت میں پہنچانے والا ہے. مومنوں کو یہ قرآن خوشخبریاں دیتا ہے، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں یہ بتلاتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑے بڑے اجر ہیں. اور جو ایمان نہ لائیں انہیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا. اللہ اس قرآن پاک کو مختلف مقامات پر متعارف کروانے کے لیے اللہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، اور ان اوصاف میں سے نمایاں ترین اوصاف یہ قرآن ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونے، غالب ہونے، ترقی پانے کے لیے ایک رہنمائی اور ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن ہماری ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے. اس میں جسمانی، روحانی تمام بیماریوں اور تمام امراض کے لیے شفا اللہ نے رکھی ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مفید اور نافع علم کی بنیاد بنایا ہے. انسان اپنی زندگی میں 3 طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے. بچپن سے، پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک علم کے حصول کے 3 ذریعے ہیں.
سب سے پہلا ذریعہ حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں. انسان علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر، انسان علم حاصل کرتا ہے سن کر، انسان علم حاصل کرتا ہے سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر، اپنے مشاہدات کے ذریعے دیکھ کر. یہ پہلا ذریعہ ہے علم کے حصول کا. ہماری بہت سی معلومات اسی ذریعے پر منحصر ہے. ہمیں رنگوں کے نام آتے ہیں، ہمیں خوشبوؤں کا پتہ ہے، بدبو سے ہم متعارف ہیں، میٹھی کڑوی اور ترش چیزوں سے ہم واقف ہیں، آواز میں سر کون سا ہوتا ہے اور بھدی آواز کون سی ہوتی ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. ہم پہچان جاتے ہیں یہ آواز کس کی ہے. اس آواز کو سن کر ہم شخصیات کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں. ہمیں یہ بھی علم ہے کون سی چیز سخت ہے کون سی نرم ہے. اس جیسی جتنی بھی معلومات ہماری میموری میں، ہمارے حافظے میں، ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں موجود ہیں، ان کا ذریعہ حواس خمسہ ہے. دوسرا ذریعہ علم کے حصول کا انسانی عقل ہے، انسانی تجربات ہیں. ہم بہت سا علم، بلکہ یوں سمجھ لیں جتنے بھی انسان نے اپنی کوشش سے علوم حاصل کیے ہیں حواس خمسہ کے علاوہ، ان تمام کا انحصار انسانی عقل پر ہے. ہم تجربے کرتے ہیں، ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں، علم کا حصول ہو جاتا ہے. بلکہ آج کے دور میں سائنس کے لفظ سے تو بچہ واقف ہے. تو علم سائنس کی تعریف ہی ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ انسانی تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والا علم علم سائنس کہلاتا ہے. کچھ بھی ہے جس کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں غور و فکر کر کے، مشاہدات کے ذریعے، تجربات کے ذریعے، اس کا انحصار انسانی عقل ہے. اور تیسرا علم کے حصول کا ذریعہ وحی ہے. وحی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دیتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے. جس چیز کے بارے میں علم ہم اپنی عقل سے، اپنے تجربات سے حاصل نہیں کر سکتے، ایسی چیزوں کے بارے میں جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اس کا ذریعہ وحی ہوتا ہے. اس کائنات میں اب تک وحی کے ذریعے اللہ نے جتنا علم نازل فرمایا ہے وہ تمام کا تمام علم اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود. میرے اللہ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا مقصد ایک مومن، ایک مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو کام میرے رب کو پسند ہے، جو میری رب کی مرضی کے مطابق ہے. کیونکہ ہم دین اسلام کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھ لے آپ ذرا دین اسلام کی تعریف کریں. دین کا لفظ جو ہے نا، دین کا لفظ، دین کے لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اسے کہتے ہیں دین. اور دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے کہتے ہیں دین اسلام. اگر ہم سے کوئی بندہ تعریف پوچھ لے تو ہم اسے یہ تعریف بتائیں. اللہ کی مرضی کے مطابق جو ضابطۂ حیات ہے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں کسی دین کو نہیں مانتا، نہ یہودیت کو، نہ عیسائیت کو، نہ ہندوازم کو، نہ بدھزم کو، کسی کو بھی نہیں مانتا، نہ میں اسلام کو مانتا ہوں، اس کا بھی کوئی دین ہوگا. کچھ کام ایسے ہوں گے جن کو کرنا وہ پسند کرتا ہوگا، کچھ چیزیں اسے ناپسند ہوگی، کچھ کام اس کی ترجیحات ہوں گی، کچھ سے وہ متنفر ہوگا. یہی دین ہوتا ہے. آپ کا لائف سٹائل کیا ہے،
آپ کی طرز زندگی کیا ہے، آپ کی تہذیب اور تمدن کیا ہے، کس کلچر کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہی دین ہوتا ہے۔ اور دین اسلام اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، اور یہ اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ قرآن پاک میں۔ میری مرضی کیا ہے، مجھے پسند کیا ہے، مجھے راضی کرنے کے طریقے کون سے ہیں، میری رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا پڑیں گے، میری ناراضی کس کس چیز میں ہے، کون سے کام ہیں جس پر میں ناراض ہوتا ہوں، کن چیزوں پر میں ثواب اور کن پر میں عذاب نازل کرتا ہوں، یہ سب باتیں اللہ نے اس کلام پاک میں بیان فرمائی۔ صرف ہم یہی بات کر لیتے ہیں، مزید بھی اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن میرا مقصود اصل میں یہ ہے، قرآن ہر چیز کی وضاحت ہے، تبیان لکل شیء، ہر مسئلے کا حل ہے، یوں کہہ لیں ہر تالے کی چابی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کون سی بات کی؟ قرآن ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ جسمانی ہے خواہ روحانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے کون سی بات کی تھی کہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، یہ تاریکی میں ایک نور ہے، یہ ضلالت میں ہدایت ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے، کچھ بھی کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ قرآن بتلاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میں نے یہ بات کی ہے، یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ راضی کن کاموں میں ہوتا ہے اور اللہ ناراض کن کاموں میں ہوتا ہے۔ اس جیسی کئی چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کے تعارف کے لیے بیان کی، اور ان سب چیزوں کو انسان اسی وقت پا سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے جب اس قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، جس کو ہم تدبر قرآن کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا، مبالغہ آرائی کے بغیر سیدھی سیدھی بات کرنا چاہوں گا، کوئی شخص اگر قرآن پر تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، اس کی وضاحت کرتا ہوں میں بھی کہ تدبر اور غور و فکر سے مراد کیا ہے، وہ قرآن کے اندر بیان کردہ ہر مسئلے کے حل سے محروم رہے گا۔ جو شخص تدبر قرآن سے محروم ہے وہ قرآن میں بیان کردہ ہر بیماری کی شفا سے محروم رہے گا۔ جو شخص قرآن میں تفکر اور تدبر سے محروم ہے کبھی بھی قرآن کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو وہ پا نہیں سکتا۔ جو قرآن پاک کے تدبر اور تفکر سے محروم ہے، قرآن میں بیان کردہ اللہ کی مرضیوں کو کبھی وہ جان نہیں سکتا۔ ایک بنیاد ہے کس قدر اہم ہے تدبر قرآن۔ سورہ صاد میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کتاب قرآن پاک ہے بڑی مبارک کتاب ہے، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس مقصد کے لیے لیدبروا آیاتہ، تاکہ جن کی طرف ہم نے نازل کیا ہے وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ گویا کہ نزول قرآن کا، قرآن کو نازل کرنے کا بنیادی مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر تفکر اور تدبر کریں۔ تفکر اور تدبر کسے کہتے ہیں قرآن پاک میں؟ علامہ عبد الرحمن المیدانی اپنی کتاب میں تدبر قرآن کی جو تعریف کرتے ہیں، سادہ سی تعریف، اس تعریف کے مطابق تدبر قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے طویل غور و فکر کرنا، طویل غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ادراک کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا۔ قرآن پاک میں تفکر اور تدبر کا مطلب دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں، قرآن پاک کے الفاظ کے معانی کی گہرائی میں جانا
اور ان کے اندر جو مقاصد اور ان کے اندر جو علوم اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو پوشیدہ باتیں رکھی ہیں، ان باتوں کو کھولنا، ان باتوں کو اپنے سامنے عیاں کرنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں تفکر، تدبر۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے تاکہ لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیات میں غور و فکر کرو۔ افسوس کا مقام یہ ہے ہم لوگ قرآن پاک سے یا تو بالکل ہی دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی قرأت سے محروم ہیں، بلکہ ہم میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جن کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو تلاوت کرنے سے، اس کی سعادت سے ہی محروم ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے صحیح معنی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر کو سمجھنے سے محروم ہے۔ اور تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن پاک پڑھ بھی سکتا ہے، ترجمہ بھی انہیں آتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی، اس میں غور و خوض کرنے، اس کی تفسیر میں جانے، اس کی تشریح میں جانے کے لیے وقت نکالیں اور وقت صرف کریں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میری قوم کے یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا، مہجور بنا دیا، پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے پھر اس کی تشریح میں مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے۔ 5 بڑے بڑے طریقے قرآن پاک کو چھوڑنے کے، اور ان میں سے چوتھے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ جو لوگ قرآن پاک میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے، جو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے، جو اس کے اندر چھپے ہوئے پوشیدہ علوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے وقت صرف نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ میں اپنی روٹین کو دیکھ لوں، اپنے معمول کو دیکھ لوں، آپ ذرا اپنے اوپر نگاہ دورائیں، کتنا کو تعلق ہے ہمارا قرآن پاک کے ساتھ۔ ہم تدبر قرآن کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ہماری روٹین اور معمول میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارا معمول اور روٹین کیا ہے؟ ہم کس بنا پر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں رفعت، ہمیں غلبہ اور ہمیں عزت اللہ عطا فرمائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے عزت اسی میں رکھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سچا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سی اقوام کو رفعتوں سے نوازے گا، اور اس پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی اقوام کو اللہ پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دے گا۔ بلا شبہ سچا فرمان۔ کیا ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں؟ اب جن کو اللہ نے ترقیاں دی تھی، جن کو اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں، ذرا ان کے تذکرے بھی پڑھا کریں آپ۔ چند ایک صحابہ کی بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ مجھے معلوم ہے آج ہمارے احباب اور سامعین بڑے اشتیاق سے منتظر ہیں ہمارے بڑے بڑے شیوخ اور خطباء کے دروس اور ان کی تقاریر سننے کے۔ انشاءاللہ میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بنوں گا، صرف آخری بات، ہم اپنے اسلاف کو ذرا دیکھیں۔ اسلاف میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آتے ہیں، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ تدبر قرآن کے والے سے بات کرنا چاہوں۔
جن کو اللہ نے رفعتیں دی، جن کو اللہ نے غلبے عطا فرمائے، اور جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی اکثر معلوم دنیا اور حصے پر حکومت اور سلطنت اور خلافت عطا فرمائی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ شروع سے ہی کوئی خلیفہ نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں کئی مرتبہ یہاں سنا بھی چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میں تو اپنے باپ سے مار کھایا کرتا تھا، اونٹ چرانے میں غلطیاں کرتا تھا۔ اللہ نے یہ ساری عزت اسلام اور قرآن کی وجہ سے دی، تدبر قرآن کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر ان کے صاحبزادے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا علمی قد کتنا بڑا ہے آپ خوبی جانتے ہیں۔ علماء صحابہ میں شامل ہیں، فقہاء صحابہ میں شامل ہیں۔ علم فراست میں ایک بہت بڑا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے صاحب فراست تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء کی جو تہذیب کی گئی ہے، نزہۃ الفضلاء، اس میں یہ بات بیان کی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ 12 سالوں میں سورۃ البقرہ کو سیکھا۔ کتنے سال میں؟ ہمارا بیٹا 3 سال سے زیادہ عرصہ لگا دے نا قرآن پاک کی حفظ کرنے پہ، ہم اس کو مدرسے سے چھڑا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ساری زندگی بچپن ہی دیتے ضائع کر دینا۔ صرف ایک سورۃ البقرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑے قد کا عالم، فقیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، آپ سے براہ راست فیض یافتہ، کتنے عرصے میں سورہ بقرہ کو سمجھتا ہے؟ 12 سال میں، 12 سال میں۔ میں ان اسلاف کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے اس زمین پر حکومت دی، سلطنت دی، غلبہ دیا۔ ایسے ہی انہوں نے قرآن کے علوم سے اس دنیا کی ترقی کے علوم نہیں نکالے۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی بات کر دوں، موجودہ دور میں جتنے بھی نافع علم ہیں، جتنے بھی نافع علم آپ سرچ کریں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان میں سے کوئی ایک بھی نافع علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد مسلمانوں نے نہ رکھی ہو۔ اگر آپ ذرا اس بارے میں انگریز مصنفین کے مغربی مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو یقین مانے محسوس یہ ہوتا ہے وہ تو پکی پکائی ان کو دے گئے تھے، پکی پکائی، اور انہوں نے بالکل بخل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ سارے علوم کہاں سے نکالے؟ قرآن سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ایک بندہ آ جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی ذرا اپنے حالات بتائیں، آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ بتاتا ہے جی ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم بڑی عام ہو رہی ہے، ہمارے بچے ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں، اس بات پہ ناراض ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا مشیر بنایا تھا، عبداللہ بن عباس، اور آپ شاید اس بات سے واقف ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنا مشیر کیوں بنایا تھا؟ حالانکہ یہ نوجوان تھے، بڑے بڑے جو صحابہ تھے نا سفید ریش تجربہ کار، وہ بعض اوقات اعتراض کرتے تھے کہ ہم جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک نوجوان کو، ایک بچے کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ان کو آپ نے مجلس مشاورت میں کیوں شامل نہیں کیا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بھی تدبر قرآن سے دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ موجود ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تجربہ کار ماہر ادھیر عمر لوگوں کی موجودگی میں ایک سوال پوچھ لیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں سورۃ النصر کا مفہوم کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اس کا مفہوم ذرا بتا رہا۔
ایک طرف سے بات شروع کی بزرگوں سے. ایک نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے, فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے, لوگ دین کے اندر جوک در جوک, فوج در فوج, گروہ کی شکل میں آ رہے ہیں. اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے, تسبیح و تحمید کا حکم ہے, استغفار کا حکم ہے. دوسرے نے بھی موافقت کی, تیسرے, پوری مجلس نے یہی مفہوم بیان کیا. عبداللہ بن عباس کی باری آئی رضی اللہ تعالی عنہما, فرماتے ہیں نہیں, اللہ نے اس صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی ہے, آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے, اب آپ آخرت کی تیاری کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہی مفہوم ہے اس کا جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے, اور اسی مفہوم کو صرف عبداللہ بن عباس ہی بیان کر سکتا ہے, اس لیے میں نے اس کو مجلس مشاورت میں شامل کیا. دوبارہ اعتراض نہیں ہوتا. یہ تدبر اس دور کے نوجوانوں میں, اور ہمارا آج کا قاری جو صرف قرآن پڑھ سکتا ہے وہ سمجھتا ہے میں قرآن سے وابستہ ہو گیا ہوں, بس مجھ پر سارے وارے نہیں آ رہے. ایسا نہیں ہے. ہاں, قرآن کی تلاوت کرنے سے فوائد تو ہوں گے انشاءاللہ, آپ کو ثواب ملے گا, برکتیں بھی ہوں گی, اللہ رحمت نازل فرمائے, لیکن اصل مقصد قرآن کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھیں. یہ تو قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے, یتلو علیہم آیاتی یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کن کا طرز عمل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. اور اس کے مقابلے میں آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ 20 آیات ہمیں آتی ہیں, پورے قرآن کے ہم حافظ ہیں, روزانہ کئی پارے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, تدبر اور تفکر سے محروم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کھڑا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے سورۃ البقرہ شروع کی. میں نے کہا چلو 100 کو آیتیں پڑھیں گے, رکوع کر دیں گے. 100 آیات ہو گئی. میں نے کہا چلو سورہ بقرہ ایک رکعت میں پوری کر دیں گے. سورہ بقرہ مکمل کی, سورہ نساء شروع کر دی. میں نے کہا چلو یہ ختم کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. سورہ نساء ختم کی, سورہ آل عمران شروع کر دی. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی اگر ترتیب, یہ جو ابھی توقیفی ترتیب ہے, قرآن جس ترتیب سے لکھا گیا, اگر اس کو ملحوظ نہ بھی رکھا جائے تو پھر بھی جائز ہے. نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, حفاظ جانتے ہیں ماشاءاللہ, یہ 3 صورتیں 5.25 پارے بنتے ہیں. 5.25 پارے. آپ جی شیخ 5.25 پارے بنتے ہیں نا, 6 پارے سے جا کے سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا قیام کیا. صحابی بیان کرتا ہے آپ نے قیام میں نکال دیا. ہمارا حافظ جو قاری ہوتا ہے نا تراویح کا, وہ اگر تھوڑا سا آہستہ پڑھ دینا تو ساری صف ناراض ہو جاتی ہے, میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں, صاحب آپ تھوڑا سا سپیڈ کریں, یہ ہم تھک جاتے ہیں. بزرگ اتنے مضبوط ایمان. اور بھائی ایمان مضبوط کیسے ہوں گے؟ جب آپ قرآن سنیں گے, جب آپ قرآن کے لیے وقت نکالیں گے, جب آپ قرآن سے محبت کریں گے تو ایمان بڑھے گا. جب آپ چاہتے ہیں حافظ صاحب اتنی تیز پڑھیں, نہ سمجھ حافظ صاحب کو آئے, نہ ان کے سامع کو آئے, نہ ہمیں آئے, مزے کرا دیے, تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا, کمزور پڑ جائے گا. جتنا پہلے ہے وہ بھی ناقص ہو جائے گا. قرآن کی تو علامت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی, مومنوں کی علامت, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم. اگر میں یہاں قرآن پڑھنا شروع کر دوں تیز 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 تیز, سمجھنا ہے آپ کے دل دہلیں گے, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. یہ مقصود ہی نہیں ہے تیز 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 قرآن پڑھنا, نہ نہ نہ. قرآن پاک کو پڑھنا ہے یا سننا ہے آرام آرام سے, رتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر. اور نبی علیہ السلام نے 5.25 پاروں کا قیام کیا. صحابی کہتا ہے جب بھی آپ کسی ثواب والی آیت پر رکے ہیں, گزرے ہیں, تو آپ علیہ السلام رکے اور اس کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے. کسی نعمت والی آیت سے گزرے ہیں, رکے, اس نعمت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا. جب کسی عذاب والی آیت پہ اس موضوع کے متعلق آیت کے پاس سے گزرے ہیں, آپ علیہ السلام رکے ہیں اور تعوذ, اللہ سے پناہ مانگی. تفکر اور تدبر. نبی علیہ السلام رات قیام کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ علیہ السلام,
اللہ اکبر، سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کی آیت ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، یرددها، تفکر اور تدبر اس کا نام ہے۔ میں اور آپ ایک آیت پڑھیں، اس کے معنی میں غور و فکر تو کریں، دیکھیں پھر آپ کے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں نہیں کھلتے۔ اگر عرب کے بدو جن کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے اس قرآن کی بدولت بہت بڑے علماء اور فقہا بن گئے، بہت بڑے حکمران بن گئے، ان سے بڑا دانش مند کوئی نہیں، لوگ آج ان کی مثالیں دیتے ہیں صرف قرآن پر تفکر اور تدبر کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں احکام کی آیات کتنی ہے جی؟ احکام سے مراد ہے جن میں کسی چیز کا میں کرنے کا حکم دیا گیا، منع کیا گیا، جس میں بتایا گیا یہ چیز فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، اس قسم کی جو آیات، بعض کہتے ہیں 500 ہیں، بعض نے کہا صرف 150 آیات احکام قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک کی کل آیات کتنی ہیں بھائی؟ 6000 سے زیادہ، پھر اس میں اختلاف ہے، 6236 ہیں، یہ ایک معروف قول ہے 6666 ہے، چلے یہ بھی مان لیں، تو باقی 6000 آیات جس میں جنت جہنم کے تذکرے، جس میں سابقہ اقوام کے تذکرے، جس میں اللہ نے مظاہر قدرت بیان کی ہیں، ربوبیت کے دلائل، قدرت کے مناظر، وہ کس لیے ہیں بھائی؟ صرف ہر حرف کی 10 نیکیاں پانے کے لیے، تفکر اور تدبر کے لیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے، غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، افسوس کا مقام تو یہ ہے آج ہم جو قرآن کے امین ہیں، جن کو اللہ نے بطور امانت یہ قرآن دیا ہوا، یعنی ہم مسلمان، ہم اس نعمت سے محروم ہیں، ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس قرآن سے علوم نکالنے کا، اس پر ریسرچ کرنے کا، اس پر اپنا پیسہ صرف کرنے کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے مدارس کو، چلیں انہوں نے یہ نصوص محفوظ رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں تو شاید ہم قرآن کی نصوص بھی بھول جائیں۔ اس کی نبی علیہ السلام نے جو پوری زندگی میں محنت کر کر کے اس کی تشریحات کی ہیں، ہم ان سے بالکل بے بہرا ہو جائیں، ناواقف ہو جائیں۔ ہمارے پاس نہ پیسہ، نہ صلاحیتیں، نہ وقت کہ ہم اس قرآن پاک پر ان سب چیزوں کو صرف کریں۔ اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء میں بھی آتی ہے، اور یہ سورہ محمد میں بھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفاسیر میں ان آیات سے پتہ کیا استدلال کیا؟ انہوں نے کہا قرآن پاک، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے قرآن پاک میں تدبر اور تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے معانی میں گہرائی تک جانا فرض ہے، فرض، یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ براہ راست غور و خوض کریں، براہ راست تدبر و تفکر کریں، یا پھر ہماری ایک جماعت علماء کی وہ وقت نکالے عوام الناس کو قرآن پاک میں تفکر اور تدبر بتلانے کا، قرآن پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور ہم وقت نکالیں۔ ہماری کوئی مسجد ایسی نہ ہونی چاہیے جہاں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کے لیے کلاس نہ لگتا، اور پھر کلاسیں ہمارے علماء شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے طلباء ہوتے ہیں نا، شاگرد، ایسی کلاس میں آنے والے پہلے دن جناب وہ 20-25 ہوتے ہیں، اور ہفتے 2 ہفتے مہینے کے بعد وہ 5-7 رہ جاتے ہیں۔ وہ قاری صاحب بھی اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے، اپنا تجربہ ہے۔ قرآن پاک کے تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرنے اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، بڑی مصروفیات ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں، پھر ٹھیک ہے ان میں ڈھونڈے عزت، ان میں ڈھونڈے غلبے، ان میں ڈھونڈے ترقی، نہیں ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جو عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اس کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن میں تدبر کرنا پڑے گا،
تفکر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ جن جن علوم کے ذریعے ہم اس میں تدبر کر سکتے ہیں وہ علوم سیکھنا پڑیں گے، محنت کرنا پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، زندگیاں صرف کرنا پڑیں گی، اپنے معمولات میں سے ایک وقت کو اس کے لیے مختص کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گلا پہلی بہت خراب۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف سنت ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے فرائض میں سے ایک بنیادی فرض ہے۔ یتلو علیہم آیات، اور تلاوت کلام پاک کرنے اور سننے کا صرف مقصد آواز نہیں ہوتا، حسن اور خوبصورتی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن سے جو اللہ نے اس کی فیوز اور برکات رکھی ہیں ان کو حاصل کرنا اور بہت سی چیزیں۔ یہ پورا ایک موضوع ہے، اس لیے صرف آواز کے لیے ہی قرآن نہ سنا کریں۔ قرآن پاک سے سکون حاصل کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، شیطانوں کو بھگانے کے لیے بھی قرآن سنا اور پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں لیکن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حضرت قاری صاحب کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہماری خواہش پر خطاب کے ساتھ ساتھ گلا خراب ہونے کے باوجود تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائی۔ حقیقت میں اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کو دیکھا جائے تو قاریوں میں قاری، خطیبوں میں خطیب، اور کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں چلے جائیں تو معلم، پروفیسر اور ٹیچر۔ الغرض اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ہر فن مولا، ہر فن مولا، ہر فن میں امام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں ان کو عزت، ان کو برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔